السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شاندار کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہماری آج کل کی تیز رفتار منتشر زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کرس بیلی کی ہائپر فوکس۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ تو توجہ کو، اٹینشن کو استعمال کرنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ بالکل، یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ زیادہ توجہ دو۔ ہاں، وہ تو سب کہتے ہیں۔ جی، یہ بتاتی ہے کہ کیسے، مطلب توجہ کی سائنس اور آرٹ کو اس طرح کھول کر بیان کرتی ہے کہ آپ واقعی اپنی پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی بھی دونوں کو بڑھا سکے۔ سنو، سوچو، سمجھو، میں خوش آمدید۔ آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہائپر فوکس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر پاکستانی ماحول میں، دفتر ہو، گھر ہو، کاروبار، یہاں تک کہ دوستوں کے ساتھ چائے کے ڈھابے پر گپ شپ، ان سب میں کیسے کام آ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی توجہ کو بہتر مینج کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، توجہ واقعی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بیلی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری توجہ کا معیار، کوالٹی، ہماری زندگی کے معیار کا تعین کرتا ہے۔ کام پر بہتر توجہ ہے تو مطلب بہتر نتائج ہیں۔ ذاتی زندگی میں اگر توجہ بہتر ہو تو تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں، تجربات زیادہ بامعنی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پروڈکٹیوٹی والی بات۔ عام طور پر یہ لفظ سن کر ایک بڑا کارپوریٹ سا، تھوڑا خشک سا احساس ہوتا ہے۔ جی بالکل، ٹارگیٹس اور ڈیڈ لائنز۔ ہاں، لیکن بیلی کی تعریف بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں پیداواریت کا مطلب ہے جو کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے پورا کرنا، بس۔ کتنا سادہ اور کتنا گہرا۔ ہاں، مطلب اگر آپ نے سوچا تھا آج 3000 الفاظ لکھنے ہیں اور لکھ لیے تو آپ پروڈکٹیو ہیں۔ اگر ارادہ صرف آرام کرنے کا تھا اور آپ نے فون سائیڈ پر رکھ کر واقعی آرام کیا تو بھی آپ پروڈکٹیو ہیں۔ بالکل۔ اصل چیز نیت ہے، انٹینشن۔ یہ ہر وقت بزی نظر آنے سے بالکل مختلف ہے۔ اہم یہ ہے کہ کیا آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ تو بڑا لبریٹنگ قسم کا آئیڈیا ہے۔ اور پاکستانی تناظر میں تو یہ تعریف خاص طور پر بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں اکثر کام کی جگہ پر بزی نظر آنا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، کام چل رہا ہے بس۔ جی، کام چل رہا ہے، لوگ دفتر میں ہیں، وقت گزر رہا ہے، جسے بعض اوقات ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ بھی کہتے ہیں، مطلب بظاہر مصروف ہے لیکن اصل میں پروڈکٹیو نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بیلی کی یہ نیت پر مبنی پروڈکٹیوٹی کا تصور ہمیں ایک طرح سے آئینہ دکھاتا ہے۔ کیا ہم واقعی وہ کر رہے ہیں جو کرنے کا ارادہ تھا؟ یہ سوال انفرادی سطح پر بھی اہم ہے اور اداروں کے لیے بھی۔ اور یہیں سے پھر وہ توجہ کے بحران، دی اٹینشن کرائسس کی بات آتی ہے۔ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ خلل شار، ڈسٹریکشن ہر طرف ہے، ہر وقت۔ ایک تحقیق کہتی ہے کہ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اوسطاً ہر 40 سیکنڈ بعد دھیان بھٹکتا ہے یا کوئی خلل پڑتا ہے۔ صرف 40 سیکنڈ؟ ہاں، لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی انٹرپشن ہو، کوئی فون آ گیا، کوئی ساتھی بات کرنے آ گیا، تو واپس اسی کام پر پوری توجہ لانے میں آپ یقین کریں 20 منٹ سے زیادہ لگ سکتے ہیں۔ 20 منٹ؟ جی، اب ذرا حساب لگائیں، دن بھر میں یہ کتنا وقت بنتا ہے جو صرف توجہ واپس لانے کی کوشش میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ اوپن آفس والا ماحول۔ ہاں، وہاں تو خلفشار 64% زیادہ۔ یہ تو توجہ کا روزانہ قتل عام ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور اس کی قیمت صرف ضائع شدہ وقت یا کم کام نہیں ہے۔ جب ہم مسلسل ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں تو ہماری یادداشت کمزور ہوتی ہے، we remember less۔ گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، جس سے کریٹیوٹی متاثر ہوتی ہے۔ زندگی زیادہ سطحی، شیلو محسوس ہو سکتی ہے۔ ہمیں وہ اٹینشنل سپیس، مطلب توجہ کی وہ ذہنی گنجائش ہی نہیں ملتی جو گہرے کام یا سوچ وچار کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ تو ہے ہی سر درد، آنکھوں میں کھچاؤ، نیند کی کمی۔ ہاں، یہ تو عام شکایتیں ہیں۔ جی، اسمارٹ فون کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اسکرین ٹائم کو مینیج کرنے والے جو ٹولز ہیں ان کا استعمال بہت کم ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ عادات لامحالہ ہماری توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہیں۔ جب دماغ کو ہر وقت نئی معلومات، نوٹیفیکیشنز اور وہ جو فوری تسکین، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کی عادت پڑ جائے تو کسی ایک چیز پر ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں؟ ڈیلی کا جواب ہے ہائپر فوکس۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہائپر فوکس یعنی گہری، مرکوز توجہ۔
یہ وہ حالت ہے جب آپ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اپنی تمام تر توجہ ایک اہم کام پر لگا دیتے ہیں، اس طرح کہ باقی سب کچھ آپ کے ذہن کے پردے سے ہٹ جاتا ہے، ایک انڈسٹریکٹڈ کیفیت۔ یہ فلو یا ڈیپ ورک جیسے کانسیپٹ سے ملتا جلتا ہے نا؟ جی بالکل ملتا جلتا ہے، لیکن بیلی اسے بہت ہی عملی، پریکٹیکل انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادوئی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کام زیادہ نہیں کرواتا۔ نہیں، یہ تجربہ اصل میں انرجائزنگ بھی ہو سکتا ہے، توانائی بخش اور کم تناؤ والا، لیس سٹریسفل بھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کا اٹینشنل سپیس، مطلب آپ کی توجہ کی جو کل گنجائش ہے، جیسے کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے، وہ کسی ایک چیز پر مرکوز ہوتی ہے، بکھری ہوئی نہیں ہوتی۔ صحیح، اوور فلو نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ کام میں مکمل طور پر غرق ہو جاتے ہیں، امرسڈ، اور 1 گھنٹے کا ہائپر فوکس واقعی خلفشار سے بھرے کئی گھنٹوں سے زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ تو اس حالت میں داخل کیسے ہوں؟ بیلی اس کے 4 قدم بتاتے ہیں، سننے میں تو آسان لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن عمل میں مشق چاہیے۔ پہلا قدم، نیت۔ ایک اہم، نتیجہ خیز یا بامعنی کام کا انتخاب کریں۔ آپ کا آبجیکٹ آف اٹینشن کیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ دوسرا قدم، صفائی۔ جتنے ممکن ہو بیرونی اور اندرونی خلفشار کو ختم کریں۔ فون سائلنٹ، نوٹیفیکیشنز بند، غیر ضروری ٹیبز بند۔ اگر ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے تو اسے جلدی سے کہیں لکھ لیں تاکہ وہ دماغ میں گھومتا نہ رہے۔ تیسرا قدم، ارتکاز۔ اب منتخب کردہ کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ چوتھا اور شاید سب سے مشکل قدم، واپسی۔ جب ذہن بھٹکے، اور وہ لازماً بھٹکے گا، تو نرمی سے بغیر خود کو کوسے اپنی توجہ واپس اسی کام پر لائیں۔ یہ چوتھا قدم، یہ اہم ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ذہن کا بھٹکنا، مائنڈ وانڈرنگ، ایک قدرتی عمل ہے۔ مسئلہ بھٹکنا نہیں، مسئلہ توجہ واپس نہ لانا ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی توجہ واپس لاتے ہیں، آپ دراصل اپنے توجہ کے مسل کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے ورزش سے مسلز بنتے۔ بالکل، یہ بالکل مراقبہ، میڈیٹیشن کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سے آپ کی ورکنگ میموری کیپیسٹی، یعنی وہ ذہنی صلاحیت جو معلومات کو فعال طور پر ذہن میں رکھنے اور استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ گویا آپ کا دماغ معلومات کو بہتر طریقے سے جگل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ پاکستانی ورک پلیس میں اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ ڈیڈ لائن والا معاملہ تو ہے ہی۔ ہاں، وہ تو مجبوری کا ہائپر فوکس ہے۔ بالکل۔ یا کوئی پیچیدہ رپورٹ بنانی ہو تو ہم خود ہی دروازہ بند کر کے فون سائلنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہمارے ماحول کی کچھ چیزیں، مثلاً وہ جو سفارش کلچر کی بات ہوتی ہے، کیا وہ ہائپر فوکس کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر یہ تاثر عام ہو کہ ترقی یا کامیابی کا انحصار قابلیت سے زیادہ تعلقات پر ہے، تو پھر گہری توجہ لگا کر بہترین کام کرنے کی جو اندرونی موٹیویشن ہے، وہ شاید کم ہو جائے۔ لوگ سوچیں گے کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ شاید لوگ کام چلانے کو کافی سمجھیں، تاہم اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہائپر فوکس کے ذریعے کیا گیا جو اعلیٰ معیار کا کام ہے، وہ خود ایک ایسی قابلیت ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہو سکتا ہے، چاہے ماحول کیسا بھی ہو۔ صحیح۔ اچھا، خلفشار سے نمٹنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ بیلی کہتے ہیں کہ تمام ڈسٹریکشنز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جی، انہوں نے 4 قسمیں بتائی ہیں۔ کنٹرولیبل، ناگوار، جیسے ای میل الرٹس، فون نوٹیفیکیشنز، ان کا حل پہلے سے روک تھام کریں۔ پریونٹ ان ایڈوانس۔ بالکل۔ پھر ہے کنٹرولیبل، مزیدار، جیسے سوشل میڈیا، ویب براؤزنگ، ان کا حل بھی وہی، پہلے سے روک تھام۔ ٹھیک۔ پھر ہے بے قابو، ناگوار، جیسے دفتر میں ساتھیوں کا شور، باہر کنسٹرکشن کا شور، ان سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہے اور واپس ٹریک پر آنا ہوتا ہے۔ ڈیل ود اٹ، گیٹ بیک آن ٹریک۔ جی، اور چوتھی قسم ہے بے قابو، مزیدار، جیسے کوئی گھر والا ملنے آ گیا، کسی دوست کا اچانک فون آ گیا۔ بیلی کہتے ہیں اس کا لطف اٹھائیں۔ ہاں، یہ اچھا ہے۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے چند عملی حکمت عملی ہیں۔ پہلی، اپنے ماحول کو کنٹرول کریں، صاف ستھرا ورک سپیس۔ یہ تو ضروری ہے۔ جی، خلفشار سے پاک ڈیجیٹل ماحول بنائیں،
نوٹیفیکیشنز بند، غیر ضروری ایپس بند، شاید ویب سائٹ بلاکرز کا استعمال کریں، فون کو نظروں سے دور رکھنا، یہ حیران انگیز طور پر مؤثر ہے۔ ہاں، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ بالکل، شور والی جگہ پر نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز یا وائٹ نوائز مددگار ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی گھروں یا دفاتر میں جہاں اکثر شور اور انٹرپشنز زیادہ ہوتی ہیں، یہ حکمت عملی خاص طور پر کارآمد ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ اپنے دماغ کو صاف کریں۔ وہ خیالات جو دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، توجہ بھٹکاتے ہیں۔ ٹو ڈو لسٹ بنائیں، کیلنڈر استعمال کریں۔ دوران کام اگر کوئی غیر متعلقہ خیال آئے تو اسے فوراً ایک ڈسٹریکشن لسٹ پر لکھ لیں تاکہ وہ بعد میں یاد رہے اور فی الحال دماغ سے نکل جائے۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ جی، ڈیوڈ ایلن کا مشہور قول ہے نا، ہمارا دماغ خیالات پیدا کرنے کے لیے ہے، انہیں رکھنے کے لیے نہیں۔ واہ! تیسری بات، کام کی نوعیت کو سمجھیں۔ جب ہم کوئی آسان یا بورنگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا یا گپ شپ کی طرف دھیان جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، دل نہیں لگتا۔ جی، اور جب کوئی پیچیدہ کام کر رہے ہوں تو شاید ای میل چیک کرنے کی خواہش ہو۔ اپنی ان کمزوریوں کو پہچان کر ہم پہلے سے بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کا کیا کریں؟ اسمارٹ فونز تو جیسے بنے ہی ڈسٹریکشن کے لیے ہیں، وہ نوولٹی اور ڈوپامین کے چھوٹے چھوٹے ہٹس۔ بالکل، ای میل کو ہی لے لیں، اوسطاً دن میں 88 بار چیک کرنا، لیکن اصل کام شاید صرف 35 منٹ۔ جی، یہ صرف وقت نہیں لیتا، یہ ہماری توجہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ تو بیلی کا مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ای میل چیک کرنے کا وقت مقرر کریں، دن میں 1 یا 2 بار۔ شاید فون سے ای میل ایپ ہی ہٹا دیں اور صرف کمپیوٹر پر چیک کریں۔ یہ مشکل ہے۔ مشکل ہے لیکن مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ عالمی رجحانات پاکستانی ڈیجیٹل عادات سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ اسمارٹ فون کا بڑھتا استعمال، اسکرین ٹائم کا زیادہ ہونا اور اسے مینج کرنے والے ٹولز کا کم استعمال، یہ سب مل کر ہائپر فوکس کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ جب دماغ کو مسلسل چھوٹی فوری تسکین والی چیزوں کی لت لگ جائے تو کسی ایک گہرے کام پر دیر تک توجہ دینا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہائپر فوکس کی اہمیت سمجھ آ گئی، خلفشار سے بچنے کے طریقے بھی، لیکن اسے روزمرہ کی عادت کیسے بنایا جائے؟ یہاں پھر سے نیت کی طاقت، دا پاور آف انٹینشن کا ذکر آتا ہے۔ بیلی رول آف 3 کا مشورہ دیتے ہیں۔ رول آف 3۔ جی، ہر دن یا ہفتے کے شروع میں اپنے 3 سب سے اہم کاموں کا تعین کریں، وہ کام جنہیں مکمل کرنے سے آپ کو سب سے زیادہ اطمینان یا فائدہ ہوگا۔ صرف 3۔ یہ مینیجبل لگتا ہے۔ بالکل، اور صرف یہ سوچنا کافی نہیں کہ میں یہ کام کروں گا۔ بیلے کہتے ہیں کہ مبہم ارادوں کے بجائے تفصیلی امپلیمنٹیشن انٹینشنز بنانا کامیابی کے امکانات کو 2 یا 3 گنا کر سکتا ہے۔ امپلیمنٹیشن انٹینشنز مطلب صرف ارادہ نہیں، ایک تفصیلی منصوبہ۔ میں وقت پر، جگہ پر کام کروں گا۔ یہ دماغ کو ایک واضح نقشہ، ایک روڈ میپ دیتا ہے۔ اچھا، جیسے میں کل جم جاؤں گا کی بجائے میں کل لنچ بریک میں جم جاؤں گا اور 30 منٹ ٹریڈ مل کروں گا۔ بالکل، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ نقطہ پاکستانی تناظر میں ایک دلچسپ سوال بھی اٹھاتا ہے۔ کیا ہم عموماً اپنے دن کی اتنی تفصیلی منصوبہ بندی کرتے ہیں یا ہمارا رویہ زیادہ تر جو سامنے آیا کر لیا والا ہوتا ہے؟ ہاں، اکثر تو یہی ہوتا ہے۔ ہماری ثقافت میں خاندانی اور سماجی ذمہ داریاں اکثر غیر متوقع طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ مہمان آ گئے، کسی تقریب میں جانا پڑ گیا، کسی کی مدد کرنی پڑی۔ بالکل، پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جی، یہ چیزیں سخت منصوبہ بندی کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ شاید ہمیں ایسی لچکدار نیتیں، فلیکسیبل انٹینشنز بنانا سیکھنا ہوگا جو ان غیر متوقع حالات کو بھی مد نظر رکھ سکیں۔ اچھا، ایک اور حیران کن نقطہ آپ نے بتایا تھا، کام کو مشکل بنانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ تھوڑا کاؤنٹر انٹویٹو لگتا ہے۔ بیلی کہتے ہیں کہ جب کام بہت آسان ہو یا آپ کا پورا اٹینشنل اسپیس نہ بھرے تو ذہن زیادہ بھٹکتا ہے۔ اچھا، جی، کام کو تھوڑا چیلنجنگ بنانا جو آپ کی صلاحیتوں کو آزمائے، آپ کو فلو اور ہائپر فوکس کی حالت میں لانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کو انگیج رکھتا ہے۔ یعنی اگر کام بہت آسان ہے تو دماغ کہتا ہے چلو کچھ اور کرتے ہیں ساتھ میں۔ بالکل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستانی ورک کلچر میں بعض اوقات کام اوور سٹافنگ یا غیر واضح ذمہ داریوں کی وجہ سے افراد کے لیے کم چیلنجنگ ہو جاتا ہے؟
نو ہو سکتا ہے وہی ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ والی بات. جی، اگر کام میں چیلنج ہی نہ ہو تو ذہن کا بھٹکنا اور غیر پیداواری ہونا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. چیلنجنگ کام ہائپو فوکس کو دعوت دیتا ہے. اور اس ساری تصویر میں میڈیٹیشن کا کیا کردار ہے؟ بیلی کے مطابق یہ ورکنگ میموری کیپیسٹی کو بڑھانے کا سب سے مؤثر تحقیق سے ثابت شدہ طریقہ ہے. یہ آپ کو اپنی توجہ کو بار بار واپس لانے کی مشق کرواتا ہے. بالکل وہی چیز جو ہائپو فوکس کے چوتھے قدم میں درکار ہے. یہ تناؤ کے حالات میں بھی آپ کی ذہنی استعداد کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. لیکن میڈیٹیشن تو مشکل لگتی ہے، وقت نکالنا. ضروری نہیں کہ گھنٹوں بیٹھیں. بیلی ایک بہت آسان طریقہ بتاتے ہیں. صبح کی چائے یا کافی پیتے ہوئے صرف چند لمحوں کے لیے پوری توجہ اسی پر دے. اس کی خوشبو، ذائقہ، کپ کی گرماہٹ. اچھا، صرف اتنا؟ جی، یہ مائنڈفلنس کی ایک چھوٹی سی مشق ہے جو آپ کے دن کا حصہ بن سکتی ہے. اور یہ پاکستانی پروفیشنلز کی ذہنی صحت کے حوالے سے بہت اہم ہے. کیسے؟ دیکھیں، کام کا دباؤ، معاشی غیر یقینی اور دیگر سماجی مسائل ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں. تحقیق بتاتی ہے کہ مثبت ذہنی صحت اور ریزیلینس یعنی مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت کام کی جگہ پر منفی اثرات کو کم کرتی ہے. میڈیٹیشن اور ہائپر فوکس جیسی تکنیکیں ذہنی صحت اور توجہ کو بہتر بنا کر اس ریزیلینس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. زبردست. تو ہائپر فوکس سے ہم گہرائی میں جاتے ہیں، لیکن کیا ہر وقت فوکسڈ رہنا ممکن ہے یا ضروری بھی ہے؟ بیلی کہتے ہیں بالکل نہیں. در حقیقت ہماری تخلیقی صلاحیت اور ذہنی تازگی کا راز اکثر توجہ مرکوز نہ کرنے میں چھپا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو الٹی بات ہو گئی. جی، یہیں پر بیلی ایک اور شاندار تصور پیش کرتے ہیں جو ہائپر فوکس کا بالکل الٹ ہے. اسکیٹر فوکس یعنی بکھری ہوئی توجہ. اسکیٹر فوکس؟ جی، یہ جان بوجھ کر ذہن کو بھٹکنے دینا ہے. انٹینشنل مائنڈ وانڈرنگ. جان بوجھ کر بھٹکنے دینا، یہ کیوں ضروری ہے؟ وہ آرام، ریچارج اور مختلف انداز میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا ذہن دن کا تقریباً نصف حصہ 47% بھٹکتا ہے. آدھا دن؟ جی. بیلی کا سوال ہے، کیوں نہ اس بھٹکنے کو بھی کارآمد بنایا جائے؟ جب ہم اسکیٹر فوکس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں وہ فعال ہو جاتا ہے. ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک؟ جی، اسے آپ دماغ کا اندرونی آئیڈیاز کنیکٹر سمجھ لیں. یہ بظاہر غیر متعلقہ خیالات، یادوں اور معلومات کو جوڑ کر نئے تخلیقی انسائٹس پیدا کرتا ہے. یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور مسائل کے نئے حل تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے. واہ، تو اس کے بھی کوئی طریقے ہیں؟ جی، بیلی اس کے 3 انداز بتاتے ہیں. 1. کیپچر موڈ. آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور جو بھی خیالات آئیں انہیں نوٹ کرتے جاتے ہیں. 2. پرابلم کرنچنگ موڈ. آپ ایک خاص مسئلہ ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر ذہن کو اس کے ارد گرد بھٹکنے دیتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، جیسے واک کرتے ہوئے کسی پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا. ٹھیک. 3. ہیبچول موڈ. یہ سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے. آپ کوئی آسان، عادتاً کیا جانے والا کام کرتے ہیں جیسے چلنا، نہانا، برتن دھونا، ڈرائیونگ، اور ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. جسم مصروف رہتا ہے اور دماغ آزادانہ طور پر خیالات کو جوڑتا رہتا ہے. اچھا، جیسے شاور میں اکثر اچھے خیالات آتے ہیں. بالکل. اب سوچیں، پاکستانی کلچر میں اسکیٹر فوکس کی جگہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارا مشہور چائے کا ڈھابا اسکیٹر فوکس کا ایک غیر رسمی مرکز نہیں؟ ہاں، بالکل. جہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، دنیا جہاں کی باتیں سوچتے ہیں، بظاہر وقت ضائع کرتے ہیں، مگر شاید لاشعوری طور پر ان کا دماغ خیالات کو جوڑ رہا ہوتا ہے. ہاں، یہ تو ہے. لمبی ڈرائیو، سفر یا چھت پر ٹہلتے ہوئے بھی. جی، مگر یہاں ایک ثقافتی سوال بھی اٹھتا ہے. کیا ہم کچھ نہ کرنے یا بوریت کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا ہر وقت مصروف نظر آنا ایک سماجی دباؤ ہے؟ ہے تو صحیح، فارغ بیٹھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بیلی کے مطابق یہ بوریت، یہ خالی لمحات
تخلیقی صلاحیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جب دماغ کو بیرونی محرکات سے فرصت ملتی ہے تبھی وہ اندرونی رابطے بنانا شروع کرتا ہے۔ تو اسکیٹر فوکس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ پہلا قدم، اپنے دماغ کو زیادہ ویلیوبل ڈاٹس یعنی کارآمد معلومات، تجربات اور خیالات سے بھریں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، دلچسپ لوگوں سے ملیں، گہری گفتگو کریں۔ جتنے اچھے ڈاٹس ہوں گے اتنے ہی اچھے کنیکشنز بنیں گے۔ صحیح۔ دوسرا، اہم مسائل یا سوالات کو لکھ کر رکھیں تاکہ دماغ ان پر پس منظر میں کام کرتا رہے۔ اور تیسرا، نیند۔ اچھی نیند دماغ کو معلومات منظم کرنے، یادداشت کو مضبوط کرنے اور خیالات کو جوڑنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہائپر فوکس اور اسکیٹر فوکس دونوں ہی توجہ کو مہارت سے استعمال کرنے کے دو طاقتور مگر مختلف طریقے ہیں۔ جی، ایک گہری کھدائی کے لیے، دوسرا وسیع نظر ڈالنے اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے۔ یہ صرف کام کے اوزار نہیں بلکہ زندگی کو زیادہ بامانی، پیداواری اور تخلیقی بنانے کے طریقے ہیں، اور ان سب کے مرکز میں ہے نیت، انٹینشن۔ آپ اپنی توجہ کہاں، کب اور کیسے لگانا چاہتے ہیں۔ اور پاکستانی تناظر میں دیکھیں تو کم پیداواریت، کام کے ماحول کے چیلنجز، ورک لائف بیلنس کے مسائل، ان سب سے نمٹنے میں یہ اصول واقعی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ جان بوجھ کر اپنی توجہ کا استعمال سیکھنا ہمیں انفرادی طور پر زیادہ مؤثر اور اجتماعی طور پر زیادہ ترقی یافتہ بنا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے، تعلقات بہتر بنانے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوچ، سننے والوں کے غور و فکر کے لیے۔ اگر آپ اپنی توجہ کو اپنی سب سے قیمتی کرنسی سمجھیں تو کیا آپ اسے دانشمندی سے خرچ کر رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ آج ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی توجہ کا آڈٹ کریں۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ کیا یہ واقعی وہ جگہ ہے جہاں آپ اسے بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی توجہ کے ایک بہتر سرمایہ کار، ایک بیٹر انویسٹر بننے کے لیے تیار ہیں؟ سننے کا بہت شکریہ۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔